الا انشاءاللہ۔ رسول پاک کی خدمت میں آئے نا، انہوں نے کہا جی ہمارے سوالوں کے جواب دے دے۔ جب نبی پاک ہجرت فرما کے مدینہ شریف چلے گئے نا، تو یا آپ مکہ ہی میں ہی تھے، تو ابو جہل کمپنی انہوں نے کہا یار یہ تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے، کوئی مشکل سوال لاؤ، مشکل انہوں نے ایک سوال نامہ بنایا۔ حضرت موسیٰ کی گائے والا واقعہ کیا ہے، روح کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، ان کی پیدائش کا معاملہ کیا ہے، یہ سوال نامہ بنا کے انہوں نے نبی پاک کو پیش کیا۔ اگر آپ ان کے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کل دیاں کا جواب ہے، کی کریں گا؟ انشاءاللہ نہیں آکھیا، کی نہیں آکھیا؟ انشاءاللہ نہیں کہا، یہ کہا کل جواب دوں گا۔ اب کل وحی نہیں آئی، اب یہ جواب تو اللہ وحی فرماتا تو پھر ہی ہونے تھے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے جب بھی کسی نے کوئی سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا وحی فرما دی، جبریل کو بھیج دیا، القاء کر دیا، الہام کر دیا، دل میں بات ڈال دی، ذہن میں فوراً آ گیا، مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اب انشاءاللہ نہیں کہا سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت رسول پاک خاموش رہے۔ وہ آئے جی تسی کل دا ٹائم دیتا سی، آپ نے فرمایا میں اس کے جواب دوں گا آپ کو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ۔ اب اللہ نے وحی یہ فرمائی کہ محبوب اگر آپ انشاءاللہ کہتے، اگر آپ کیا کہتے انشاءاللہ، تو اس ٹائم میں جبریل کو وحی دے کر بھیج دیتے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو معاذ اللہ کوئی پریا میں پنچایت میں کل کی زبان دی ہوئی تھی، تو صرف تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بتلایا کہ ہر معاملے میں انشاءاللہ کہہ لینے سے اللہ کی مدد ساتھ آ جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور وہاں کیا کر رہے ہیں کہ تم نے انشاءاللہ کہا ہے تو اس کا مطلب تم نے یہ کام کرنا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ جو جہاد پر کھڑے لوگ ہیں، کافروں کے مقابلے میں کھڑے لوگ ہیں، انہیں کوئی ناکامی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ ہماری کوتاہی ہے۔ کس کی کوتاہی ہے؟ ہماری کوتاہی ہے۔ اور اگر کوئی کامیابی ہوتی کہتے ہیں یا اللہ تیری طرف سے ہوئی ہے۔ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ تیری طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کیا کرتا ہوں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب دے دیا۔ اللہ نے ان کو کیا کیا؟ دنیا کا ثواب دے دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا کے ثواب سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں کامیابی دے دی، دنیا میں رعب دے دیا، دنیا میں دبدبہ دے دیا، دنیا میں ان کے نظام کو رائج کر دیا، کافروں کو مغلوب کر دیا، مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور اللہ کہتا ہے وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اچھا ثواب تو آخرت کا ہی ہے۔ اچھا ثواب کس کا ہے؟ آخرت کا ہی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَاللَّهُ يُحِبُّ، اللہ کہتا ہے میں نیکاں نال محبت کرنا۔ ابھی نماز عشاء پڑھی ہے نا آپ نے، نیکی کی ہے، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، نیکوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عزت کی دی ہوتی ہے؟ پیسے والے کی؟ نہ، عزت اس کی جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ بد کردار کی، گناہگار کی، فاسق کی، فاجر کی اللہ کے ہاں کوئی عزت ہے؟ تو اللہ کے ہاں جس کی عزت نہیں، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں ابھی، ان میں سے اسی عنوان کی چند آیات میں نے سورہ انفال کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب کافروں سے مڑ بیڑ ہو، کافروں سے لڑائی ہو، جنگ ہو، زحف کہتے ہیں آہستہ آہستہ جب کوئی چیز چلتی ہے نا، ہاتھی دوڑتا بھی ہے ویسے، عام ہاتھی کی جو طبی چال ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ چند لوگ ہوں، 10 20 50 لوگ ہوں، 100 200 400 1000 بندہ ہو، وہ بھی تیز چل لیتا ہے۔ لیکن جب 10 15 20 ہزار لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے تیز چلنا ممکن نہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے حج کے دنوں میں جب کنکریاں مارتے ہیں، ہر سال بندے مرتے ہیں نا، وہاں زحفن پولا پولا چلنا، جنہوں نے حج کی انہیں پتہ ہے پولا پولا، اگر آگے سے بریک لگ گئی نا اور پیچھے سے پولا پولا بھی چل کے تو کتنے بندے مر جاتے ہیں۔ زحف، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب ان سے تمہاری مڑ بھڑ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ منہ نہیں پھیرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ منہ نہیں پھیرنا، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ من یولیہم یومئذ دبرہ، اللہ کہتا ہے جو کافر لڑائی کے موقع پر بھاگ گیا نا میدان سے، لڑائی کے موقع پر جو بھاگ گیا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، دو باتیں۔ اگر تو رسول پاک کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو اس ایک مہم پر بھیجا کہ جاؤ بھی فلاں جگہ پر کافر ان کی ذرا ٹھکائی کر کے آؤ۔ وہ وہاں گئے تو جیسے کافروں کا جتھا بڑا طاقتور تھا، انہوں نے خوب مارا ان کو، اور یہ ان کی مار کھا کے تتر بتر ہو گئے، بھاگ آئے وہاں سے۔ اب مدینہ شریف آئے تو چھپ گئے، شرم کے مارے کہ بتائیں کیا حضور کو کہ آپ نے ہمیں بھیجا تھا تو ہم تو مار کھا کے آ گئے، چلو رات تو چھپے رہے۔ جب صبح ہوئی اب یہ کہیں جب کہیں کیا حضور کو کیا کہیں؟ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سب سے پہلے آگے ہوا، میں نے کہا حضور کیا ہم بزدل ہو گئے، کیا ہم باغی ہو گئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، نہ تم بزدل ہوئے نہ تم باغی ہوئے، تم اپنی پناہ کے پاس واپس آ گئے۔ میں تمہاری پناہ ہوں، تم میری پناہ میں آ گئے ہو، اب ہم دوبارہ مل کے دوبارہ حملہ کریں گے ان پر۔ تم تھوڑے تھے وہ زیادہ تھے، اب زیادہ مل کر جاتے ہیں اور ان کا تہیہ پانچہ کرتے، بدلہ لیتے ہیں ان سے۔ حضرت ابو عبیدہ جب شہید ہو گئے نا جنگ میں، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، تو وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی کہ یہ بہت تھوڑے تھے، فوج بڑی زیادہ ہو گئی، انہوں نے گھیرا ڈال لیا۔ اب چاہیے تھا کیا کہ یہ وہاں سے نکل آتے، جنگی حکمت عملی کے طور پر وہاں سے نکل آتے، لیکن وہ لڑتے رہے تو شہید ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا اگر ابو عبیدہ میرے پاس واپس آ جاتے تو میں اور کوئی حکمت عملی کے ساتھ ان کو دوبارہ جنگ پر بھیجتا اور وہ شہید ہونے سے، قتل ہونے سے، فوت ہونے سے بچ جاتے، دوبارہ ہم حملہ کرتے۔ یعنی اس وجہ سے اگر کوئی مڑ کے آئے، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اللہ کہتا من یولہم یومئذ دبرہ، جو اس دن منہ پھیر کے آیا، فباء بغضب من اللہ، اللہ کی ناراضگی میں لوٹا ہے، اللہ کی ناراضگی میں لوٹا ہے۔ اور فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ کہتا ہے برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی بات آپ کو بتانے لگا، وہ بڑی زبردست ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کافر جب لڑتا ہے نا تو کافر ہی لڑتا ہے، مومن جب لڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور تم نہیں لڑتے، اللہ لڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑی طاقت مومن کی ہے کہ مومن جب لڑتا ہے تو اس کے ساتھ طاقت
اللہ کی ہوتی ہے، یہ فرق ہے بس۔ اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا۔ جب لڑتا اللہ ہے تو مار کیوں پڑتی ہے ہمیں؟ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے، تو کشمیر میں کیوں مار پڑ رہی ہے؟ فلسطین میں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں مار رہے ہیں تم بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ جتنے بندے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بندے بولے باجو تو آئے ہی نہیں، انہوں نے تو گل ہی چھوڑو نا، جڑے آئے نہیں انہوں نے گل کرنی ہے کہ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم شکل و صورت سے کن کے مشابہ ہیں، ہم کردار سے، اخلاق سے کس کے مشابہ ہیں، کیا دور سے دیکھنے والا ہمیں کہہ سکتا ہے انگلی اٹھا کے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے؟ ہم ان کے مشابہ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے تم تو نہیں لڑتے، میں لڑتا ہوں۔ یا اللہ جب مدد تیری ہے، بھروسہ تم پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ تیری مان لیں۔ ہم اللہ کی مانتے بھی مرضی اپنی کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں نا، زیادہ دانائی کدھر ہے، قرآن میں ہے یا آپ میں ہے؟ جی اللہ زیادہ جانتا ہے یا ہم اور آپ لوگ جانتے ہیں زیادہ؟ اب سنیں ذرا آیت سنیں، اللہ کہتا ہے ذالک ان لا موہن کید الکافرین۔ بڑی مزیدار آیت، اگر آپ اس کو سمجھیں نا تو بہت لذیذ آیت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب میں لڑتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میں کافروں کی ہر سازش کو ناکام کروں گا۔ وہ سارے کافر کٹھے ہو کے مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں، اللہ کہتا ہے ان اللہ موہن کید الکافرین، کافروں کے سارے مکر میں رب العالمین ناکام کرتا ہوں۔ دیکھیں نا احزاب میں کیا ہوا تھا، غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی اور سارے عرب کے قبیلے آگئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ان سے بچنے کے لیے 30 فٹ گہری 30 فٹ چوڑی خندق کھودی کہ یہ 30 فٹ کیڑا تھلے اترے گا تو اتنے کیڑا چڑھے گا، 30 فٹ کی چھلانگ کون سا گھوڑا مارے گا؟ جی اچھا، وہ آگے مقابلے کے لیے۔ پیچھے سے ایک اور واقعہ ہو گیا، قبیلہ بنو نذیر والوں نے انہوں نے کیسے پچھو اندروں اسی پہ جائیں گے تو باہروں تسی پہ جاتے، انہوں نے مکائی دی جن کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا یہودی قبائل جو مدینے میں رہتے، بنو قریظہ، بنو کینکا، بنو نذیر، انہوں نے کہا اسی پچھو اسی حملہ کر کو تسی حملہ کرو، انہوں نے کم مکائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایسی ہوا چلائی، ایسا چکھڑ چلا، جو انہوں نے ہنڈی پکانے کے لیے آگ لگائی ہوئی تھی نا، وہ آگ ان کے خیموں کو لگ گئی۔ اب جب خیموں کو آگ لگی نا تو وہ جو کیا ہوتی ہے، ہوا کا جو وہ بولا بنتا ہے، ایسے کمڑ کیری جو ہوتی ہے، ہوا بروڑا اللہ نے بنا دی، ایک نہیں جتنے خیم میں تھے سب کے وا بروڑے بن گئے۔ اب انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے تھے پچھاڑیاں بن کے، جو بڑا طاقتور چیز ہوتی ہے نا گھوڑا، اس کی پچھلی ٹانگوں کو رسہ ڈال کے 2 کلوں کے ساتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں رسی۔ اب وہ گھوڑوں پر تو بیٹھ گئے، پیچھے سے وہ کلے پٹنا یا ان سے رسی کھینچنا یاد نہیں رہا۔ جو بچ کے پیدل بھاگے وہ بچے، جیڑے گھوڑیاں تے بیٹھے ہوں جدو کھچی ماری نا گھوڑے نے تو ریچ کلے ٹھوکے سی، وہ کلے پٹے گئے، گھوڑا جنہ دوڑے تے کلا ڈرک کافر دک تونچ۔ اللہ کہتا ہے ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، میں رب العالمین کافروں کی ہر چال کو میں ناکام کرتا ہوں۔ اور آج دیکھتے نہیں آپ، امریکہ نے اپنا پالتو جو مارا ہے جرنل، پیٹ تھا اس کا امریکہ کا، ایران کے ساتھ جعلی لڑائی اور پھنسانا پاکستان کو۔ جی
اللہ نے کیسی چالیں ناکام کی؟ الحمدللہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ہم اتنے اپنے ساتھ نہیں جتنا اللہ ہمارے ساتھ۔ اب سنیں ذرا آیت، اللہ کہتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافر اگر آئیں گے تو میری فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کافرو اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر میرے مسلمانوں کی طرف، میرے ایمان والوں کی طرف، اللہ کہتا تھا اگر تم واپس آئے، نعود جمع متکلم کا سیکھا، اللہ کہتا میں بھی آ جاؤں گا، میں بھی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ کا کتنا دفاع کر رہا ہے۔ انڈیا سے لے کر امریکہ تک جتنے مسلمانوں کے دشمن ہیں، کیسے اللہ ان کو ناکام کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے مجھ سے کہ اگر اللہ ہمارا حمایتی ہے تو یہاں انڈیا میں ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے، اس کا سیدھا سمپل جواب ہے، انڈیا کے 40 کروڑ مسلمانوں کو کانگریسی مولویوں نے گمراہ کیا۔ ان مولویوں نے کہا پاکستان نہ جائو، انڈیا ساڈا ہی ہے، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم۔ عبدالکلام آزاد نے نعرہ لگایا، حسین احمد مدنی نے نعرہ لگایا، ساری کانگریسی ملان جو مسلمان تھے انہوں نے کہا ادھر نہ جائیے، ہمارے بھائی ہیں۔ آج 72 سال کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ کسی کے بھائی ہو سکتے، مسلمانوں کے بھائی ہو سکتے، دو قومی نظریہ ہی کامیاب ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس وقت جتنے مسلمان، اگر یہ 22 کروڑ یہ 40 کروڑ یہ بھی ساتھ آ جاتے تو اللہ روٹی دینے والا، نیانے زیادہ ہو جانتے ٹینشن نہ لیا کرو، روٹی کنے دینی ہے؟ اللہ نے۔ جس طرح اللہ نے پاکستان چلاتا وہ 40 کروڑ آ جاتے اور کم پاک پڑنا سے۔ جی ہمیں مار پڑ رہی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی سستیوں کی وجہ سے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان یہودیوں کو جگہ بیچی ہے، اسرائیل جو بنا، ہمارے مسلمانوں نے اپنی جگہ پلاٹ بیچے مہنگے کر کے۔ کن کو بیچے؟ یہودیوں کو بیچے۔ انہوں نے ملک خریدا، وہاں کے ڈیرے لگائے۔ اب آہستہ آہستہ فلسطین سکڑ رہا ہے اور اسرائیل بڑھ رہا ہے۔ لیکن ابتدا میں قصور کس کا تھا؟ اپنا قصور تھا نا، اپنے پلاٹ بیچ لیے۔ کہاں گئے وہ پلاٹ؟ کہاں گئے وہ پیسہ؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ کہاں یاسر عرفات؟ کہاں گئے وہ سارے کے سارے؟ اس لیے اپنی غلطیوں کی سزا اللہ تعالیٰ غلطی کی سزا نہیں معاف کرتا، اللہ کہتا ہے رگڑا دو اس کو۔ میں ایک آیت سناتا ہوں آپ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا آؤ میرے ساتھ، قوم عمالقہ کے ساتھ لڑتے، اپنا شام ان کے قبضے سے چھڑاتے، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا تے تیرا رب جائے لڑے، اسی تو نہیں جاندے۔ اللہ نے کہا اچھا کر لینے تو پتر لاج۔ 40 سال، کتنا؟ 40 سال اللہ تعالیٰ نے میدان تی کے اندر ان کو بند کر دی۔ 40 سال، اس کے باوجود کہ موسیٰ کلیم اللہ ان کے ساتھ تھے، اللہ کے وہ نبی جو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ 40 سال اللہ نے اس میدان سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ 40 سال میں پرانے بابے سارے اللہ نے کیا کر دیے، نئی جنریشن، نئے لوگ، نیا خون آیا ان کے ساتھ۔ پھر جناب طالوت نے مل کر حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں حضرت طالوت کے ساتھ مل کر جالوت کو شکست دی، ناکام و نامراد کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد رکھنا تو جو تمہاری انفرادی غلطی ہے وہ میں معاف کر دوں، انفرادی غلطی کا مسئلہ نہیں ہے وہ میں معاف کر، لیکن اجتماعی غلطی کرو، میرا قرآن ہوتے ہوئے پھر تم خطا کرو، پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، پھر تمہیں رگڑا دوں گا
کہ تمہارا خیر خواہ اللہ ہے یا تمہارے خیر خواہ یہ جعلی تمہارے لیڈر ہیں؟ اب ذرا سنیں اگلی آیت، میں آخر ایک آیت اور سنا کے آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا. نہیں میں نہیں چھڑنی جان پتر، اس طرح نہیں، زور نہ لکھو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. کافر اس وقت پوری دنیا میں 7 ارب انسان ہیں. کتنے ارب؟ 7 ارب ہیں تقریباً. ان میں 2.25 ارب مسلمان ہیں. مسلمان کتنے ہیں؟ یعنی عیسائی ہیں جن کی تعداد تقریباً 2.5 یا 3 ارب ہے. باقی جتنے ہیں وہ سب مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. عیسائیوں کے بعد سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا ہے. کن کا ہے؟ مسلمانوں کا. رسول پاک نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کٹھے نے. کافر سارے اے جڑے چائنا نے چکر چ نہیں پھرتے بندے کہ کیٹو سے بلند، سمندر سے گہری، شہد سے میٹھی دوستی چائنا کی، کہتے ہیں نا، یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے. میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر سارے کٹھے. کافر سارے کٹھے، مسلمان سارے کٹھے، کافر سارے کٹھے. یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے آقا کا فرمان ہے. اللہ کہتا ہے ٹینشن نہ لو، کتے پریشان ہی نہ ہو جو کہ 7 ارب ٹوٹل، ادھر جو 2.25 ارب ایک پاسے، 1 ارب 70، 1 ارب تے 70 کروڑ ایک پاسے تے باقی سارے ایک پاسے. جی تے تسی ٹینشن نہ کتے لے جو. لگتا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. وہ سارے کٹھے بھی ہو جائیں گے تو تہاڈا نقصان نہیں کر سکتے. سارے کٹھے بھی ہو جائیں نا تہاڈے نال منہ کر تہاڈا نقصان نہیں کر سکتے. اس سال یعنی جو پچھلا الیکشن ہوا ہے برطانیہ کا، ریکارڈ مسلمان وہ جو ان کا پارلیمنٹ ہے اس کے ممبر بنے، اور ان کی اپنی جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ 2050 تک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں سارے ہی مسلمان ممبر ہوں گے. تو ملک ہونا دا تو حکمرانی ایسی کرنی ہے کہ دن بدن اسلام بڑھ رہا ہے، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. صرف رکے ہوئے کیوں ہیں کہ انہوں نے جھوٹا پراپوگنڈا مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ ایسی ہیں. اجتماعی تو پراپوگنڈا چل رہا ہے، لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی ان کے اندر رہتے ہیں نا، جو ان کے معاملات ہیں، ان کی طرف دیکھ کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ یار وہ جو میڈیا کہہ رہا ہے وہ تو بکواس کرتا ہے، مسلمان تو بڑے اچھے ہیں. اور بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اے نیانے جم کے ہی 2.25 ارب نہیں ہوئے. کل دی گل ہے کہ سی 1 ارب 37 کروڑ سی تے 70 کروڑ جڑے ہو گئے سی، یعنی 2.25 ارب ہو گئے. انہیں جم کے نہیں جو ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے جاتے اسی تاں کو، اور وہ ہم سے زیادہ پکے مسلمان ہو رہے ہیں. اب سنیں ذرا جو لذیذ آیت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ پھر کوئی کام بھی دس اسی کی کریے، اسی کٹھے جو نہیں ہو سکتے، وہ سارے کٹھے نے کی کریے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. تم ایک کوئی کام کرو جڑا کر سکتے، جڑا سوکھا کام ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، بس.
نہیں فوجی ٹریننگ لینی تو نہ لو، تمہاری مسجدیں بھر جائیں، نمازی باہر گلیوں میں صفیں بچھا کے نماز پڑھیں، جس دن تم نے یہ کام کر لیا، اطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس دن تم نے کر لی، بغیر لڑے کافر بھاگ جائیں گے تم سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوکھا کام بھی اسی کرنے واسطے تیار اے گل جی اصل کہ اس بات کو روکنے کے لیے کہ کہیں یہ سارے مومن مسلمان جو ہیں اطاعت رسول اور اطاعت خدا میں نہ لگ جائیں، انہوں نے فیس بک ایجاد کی تھی۔ انہوں نے کہا پتر سارے مسیطے جا ہی نہیں سکتے، فیس بک تے ایسے ایسی ویڈیو ہون گیاں انہوں ٹائم ہی نہیں لگنا مسیطے جاننا۔ جی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تو انہوں سمجھ آ گئی ہے، تم نے سن لیا، ان کی طرف پلٹو نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہاں جی سن لے، میں مثلاً آپ کو یہ سنا رہا ہوں، کہتے ہیں ہاں جی سمجھ آ گئی، اللہ کہتا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ کام یہودیوں نے کیا تھا کہ ان کی علماء ان پر قرآن پڑھتے تورات پڑھتے تھے، کہتے ہاں جی پتہ لگ گیا جی، ہاں جی پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تھی، چلو نا مسیطے اسی آ رہے ہیں۔ یعنی عیسائیوں نے بھی یہی کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے یہ کہا کہ گرجے کے اندر صرف انجیل ہوگی، یہودیوں نے کہا کہ صرف کلیسا کے اندر یا وہ جو ان کا عبادت خانہ ہے اس کے اندر آپ انجیل کو نافذ کریں، دین الگ ہے اور حکومت، اللہ کہتا ہے انہاں ورگے نہ ہویا، انہاں ورگے کہ تسی کہو جی یہ قرآن شریف مولویوں کو رہے تو حکومت باقی لوگ کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان کی طرح نہ ہونا۔ یا اللہ جو ہو گئے تھے پھر سنو ذرا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، جو بندے ایسے نکلے تم میں سے کہ سن کے بھی نہیں سنا، وہ بدترین ڈنگر ہیں۔ ان شر الدواب، قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ ثناء اللہ پانی پتی، یہ شر نہیں اشر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ نے ان کو انسان بھی نہیں کہا، بدترین انسان بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم لا یعقلون، انے بھی ہیں اور بوڑے بھی ہیں، عقل بھی نہیں رکھتے، جنہوں نے ان کا رویہ اختیار کیا کہ اپنے علماء کی بات سنتے ہیں جمعے والے دن یا کہیں خطبے میں یا کہیں جنازے میں پھنس جائیں تو کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جنازہ پڑھو جناب، دعا مانگو بندے نے جانا ہے۔ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ مجھے تمہاری یہ حرکت پسند نہ ان کی پسند تھی، تم ایسا کرو کہ تمہیں بھی میں ناپسند کروں گا۔ یہی آیت ہے جو سمجھنے والی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، جی اس آیت پہ میں نے اگلے جمعے میں بات کرنی ہے، یعنی 2 آیتیں اور ہیں، اس جمعے میرا یہ موضوع تھا، تو ابھی میں آپ حضرات کی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے افسر کو بتایا کہ مجھے میں گیا ہوا تھا آج کہیں سفر